ظہیر صاحب ان دنوں کافی پریشان تھے۔ بیگم کے دنیا سے گزرنے کے بعد گھر کا بوجھ انہی کے کاندھوں پر تھا۔ اپنی ریٹائرمنٹ پر پینشن پر ہی گزارا کرتے تھے۔ اللہ نے 2 بیٹیاں دی تھیں۔ آج وہ ٹیوشنز پڑھا کر ظہیر صاحب کی مدد کر رہی تھیں۔ اب ظہیر صاحب ان دونوں کی شادی کی فکر میں تھے۔ بڑی بیٹی رضیہ 40 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ اس کی چھوٹی ذکیہ بھی 32 سال کی ہو رہی تھی۔ ظہیر صاحب خود بیمار تھے۔ وہ ان دونوں کے فرض سے جلد فارغ ہونا چاہتے تھے۔ حالانکہ رضیہ کے کئی رشتے آئے، مگر ہر رشتے والے نے ذکیہ کو ہی پسند کیا اور رضیہ کے لیے انکار کر دیا۔ ظہیر صاحب ٹھہرے پرانے وقت کی روایتی اور پاسداری کرنے والے، لہٰذا وہ پہلے رضیہ کی شادی کی ضد لگائے بیٹھے تھے۔ یوں ان کی ضد کی وجہ سے یہ دونوں ابھی تک کنواری تھیں۔ ایک دن ظہیر صاحب کے ایک پرانے دوست عاقل صاحب ان سے ملنے آئے۔ ظہیر صاحب نے ان کے آگے دل کھول کر رکھ دیا۔ عاقل صاحب یہ سن کر بڑے رنجیدہ ہوئے کہ رضیہ اور ذکیہ ابھی تک باپ کے گھر میں ہی بیٹھی ہیں۔ انہوں نے ظہیر صاحب کو اخبار میں ضرورت رشتہ کا اشتہار شائع کروانے کا مشورہ دیا۔ ساتھ ہی ظہیر صاحب کو کچھ اور ترکیب بھی بتائی، جسے سن کر ظہیر صاحب کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ظہیر صاحب نے اگلی اتوار کو ہی ایک مشہور روزنامے میں اشتہار دے دیا، جس کی وجہ سے موبائل فون پر کئی فون آئے اور کچھ لوگ ان سے ملنے بھی آئے، مگر ظہیر صاحب مطمئن نہ ہوئے۔ آخر بدھ والے دن کسی اکبر بیگ شخص کے نام کا فون آیا۔ انہیں اپنے بڑے بیٹے کے لیے رشتہ درکار تھا۔ ان کا بیٹا ایک سرکاری ادارے میں اچھے عہدے پر فائز تھا۔ اکبر صاحب کی رہائش ناظم آباد میں تھی اور ظہیر صاحب گولی مارگ میں رہائش پذیر تھے۔ ظہیر صاحب نے اکبر صاحب کی فیملی کو اگلے ہی دن یعنی جمعرات کو اپنے گھر مدعو کر لیا۔ مہمانوں کے سامنے ظہیر صاحب نے ذکیہ کو رضیہ بنا کر پیش کیا۔ مسز اکبر اور ان کی بیٹیوں نے رضیہ یعنی ذکیہ کو اپنے بڑے بھائی شاکر کے لیے پسند کر لیا۔ یہ رشتہ پکا ہوتے ہی مسز اکبر نے شاکر کی جلدی شادی کرنے کا شور مچا دیا۔ پھر دونوں طرف سے شادی کی بھرپور تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ظہیر صاحب نے اپنی بڑی بیٹی رضیہ کو مہمانوں سے چھپائے رکھا۔ آخر شادی کا دن آ پہنچا۔ اب ذکیہ کی جگہ ظہیر صاحب نے رضیہ کو دلہن بنا کر بٹھا دیا اور اب ذکیہ کو چھپا دیا، کیونکہ ظہیر صاحب نے اکبر صاحب کو صرف رضیہ کا باپ یعنی ایک ہی بیٹی کا باپ بتایا تھا۔ بارات آنے کے بعد جب مسز اکبر اور ان کی بیٹیوں نے دلہن بنی رضیہ کو دیکھا تو شور مچا دیا کہ یہ تو رضیہ نہیں ہے۔ اب ظہیر صاحب اور ان کے عزیزوں نے قسم کھا کر بتایا یہی رضیہ ہے۔ آپ اس کا شناختی کارڈ دیکھ لو۔ شناختی کارڈ چیک کیا گیا تو وہ رضیہ کا ہی نکلا، مگر مسز اکبر اور ان کی بیٹیوں نے اپنے موبائل فون میں ذکیہ کی تصویریں دکھائیں، جو انہوں نے بات پکی ہونے پر موبائل سے بنائی تھیں۔ ظاہر ہے تصاویر تو ذکیہ کی ہی تھیں۔ اکبر صاحب اور ان کی بیٹیوں نے یہ کہہ کر بارات واپس جانے کا شور مچا دیا، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اب یہ شادی نہیں ہوگی، بارات واپس جائے گی۔ یہ سن کر ظہیر صاحب حوصلہ ہار بیٹھے۔ انہوں نے زاروں قطار روتے ہوئے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ ظہیر صاحب کے منہ سے سچ سن کر سب مہمان ہکا بکا رہ گئے۔ اکبر صاحب غصے میں آ گئے اور انہوں نے بارات واپس لے جانے کا حکم دیا۔ یہ سن کر مسز اکبر آگے بڑھیں اور انہوں نے اکبر صاحب کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بات سنیے، ہم بھی 4 جوان بیٹیوں کے والدین ہیں، میں بیٹیوں کا دکھ سمجھ سکتی ہوں، بارات واپس نہیں جائے گی۔ ظہیر صاحب نے بحالت مجبوری یہ سب کیا، اگرچہ یہ سب غلط ہے لیکن اس میں رضیہ کا کوئی قصور نہیں۔ اب یہ صرف رضیہ میری بہو بنے گی، بلکہ میرے چھوٹے بیٹے یاسر جو ایک پرائیویٹ ادارے میں ملازم ہے، میں اس کے لیے بھی ذکیہ کا ہاتھ مانگتی ہوں، اور آج
رضیہ کے ساتھ زکیہ بھی بہو بن کر رضیہ کے ساتھ ہی رخصت ہوگی۔ یہ سن کر ظہیر صاحب مسز اکبر کے قدموں پر گر گئے۔ اکبر صاحب اور ان کی بیٹیوں نے تھوڑا شور کیا، لیکن مہمانوں کے سمجھانے پر وہ بھی راضی ہو گئے۔ پھر کوئی دیر بعد رضیہ کا نکاح شاکر سے اور زکیہ کا نکاح یاسر سے کر دیا گیا، اور کھانے کے بعد دونوں بہنیں مسز اکبر کی بہو بن کر رخصت ہو گئیں۔ رخصتی کے بعد ظہیر صاحب اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ابھی انسانیت زندہ ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس کر کے مجھے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ اسٹوری کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔